اب بتاؤ کہ کس کو دل جمی اور کس کو امن حاصل ہے دونوں میں؟ فرمایا امن کس کو حاصل ہے؟ اگر تمہیں پتہ ہو تو الذین آمنوا، یقین والے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے کیا کیا؟ ایمان لایا۔ ان کو امن ہے، ان کو کسی کا کوئی خوف نہیں، اگر خوف ہے تو صرف خدا بندی ہے۔ ہاں جی، وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، ایمان لایا لیکن کیسا ایمان لایا؟ نہیں انہوں نے ملایا، انہوں نے اپنے یقین میں، اپنے ایمان میں بظلم، کوئی نقصان، کوئی ظلم۔ ظلم سے مراد کیا ہے؟ شرک ہے، جیسا کہ خود حدیث میں موجود ہے۔ کامل مومن امن والے تو وہ ہیں کہ جنہوں نے ایسا ایمان لایا، یقین کیا کہ اس یقین میں انہوں نے ظلم کو نہیں ملایا۔ ظلم کیا ہے؟ شرک ہے۔ نبی علیہ السلام پر جب یہ آیت اتری نا کہ بھائی بچتے وہ ہیں، صحیح تو وہ ہیں جنہوں نے ایمان لایا اور ظلم نہیں کیا، کوئی ظلم نہیں کیا۔ صحابہ کرام آئے، یا رسول اللہ حدیث ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہ کچھ ظلم تو ہر ایک کرتا ہے، وضع الشیء علی غیر محلہ، کچھ نہ کچھ ظلم تو ہر ایک کرتا ہے، تو پھر تو ہماری خیر نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا اس ظلم سے مراد ظلم کا اعلیٰ درجہ ہے، جس کو قرآن نے ذکر کیا، ان الشرک لظلم عظیم، تفسیر القرآن تو معنی یہ ہوگا وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، یقین لائے، ولم یلبسوا، اور نہیں انہوں نے ملایا اپنے یقین میں، ایمانہم، اپنے یقین میں، بظلم، کسی شرک کو، انہوں نے عقیدے میں شرک نہیں رکھا، کیونکہ نفی ہو رہی ہے شرک اعتقادی کی، عقیدے میں شرک نہیں رکھا، اولئک لہم الامن، انہی کے واسطے ہے امن، یہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے امن ہے، وہم مہتدون، اور وہی کس پر ہوں گے؟ ہدایت پر ہوں گے۔ دلیل پوری کر لیں، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا ابراہیم، یہ ابراہیم علیہ السلام سے دلیل عقلی تفصیلی ہے اور اجمالاً باقی انبیاء سے۔ فرمایا تِلْكَ حُجَّتُنَا، یہ مذکورہ چیزیں جو پہلے ذکر کی گئی، پہلے دلائل جو بیان ہوئے، تِلْكَ حُجَّتُنَا، ابراہیم علیہ السلام کے گزشتہ جتنے بھی استدلالات ہیں ان کی طرف یہ راجع ہے۔ تِلْكَ حُجَّتُنَا، یہ ہماری دلیل ہے، آتَيْنَاهَا، ہم نے دی ابراہیم کو، عَلَىٰ قَوْمٍ، قوم کے مقابلے میں، نرفع درجات من نشاء، ہم بلند کرتے ہیں درجے جس کو بھی چاہیں، جیسے کہ ابراہیم کے درجے بلند کیے ایمان اور توحید کی سمجھ دے کر۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک تیرا رب حکمت والا جاننے والا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اب یہاں سے چاروں انبیاء، یہ انبیاء اصول جو ہیں ان کو بیان کیا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ، اور ہم نے اس کو دیا اسحاق، ویعقوب، اور یعقوب پوتا، کلن ہدینا، سب کو ہم نے ہدایت دی، ونوحن، اور نوح، ہدینا من قبل، اس سے پہلے ہم نے اس کو ہدایت دی، ان سے پہلے، ومن ذریتہ، اور اس کی اولاد سے، ومن ذریتہ، یہ ضمیر یا تو راجع ہے نوح علیہ السلام کی طرف، ومن ذریتہ، اور اس کی بعض اولاد سے، اس کی بعض اولاد سے، یعنی من ذریتہ داود و سلیمان، اور سلیمان علیہ السلام، ایوب، یوسف، موسیٰ و ہارون، کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ یہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اولاد دی بعد میں، وزکریا و یحییٰ و عیسیٰ، اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ، الیاس، کل من الصالحین، سب کے سب نیکوں میں سے تھے، صالح تھے، مشرک نہ تھے، صالح تھے، مشرک نہ تھے، ان سے دلیل نقلی ہے سب سے اجمالی طور پر۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِلْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا، 17 نبیوں کا ذکر ہے بھائی یہاں پر۔ ہاں جی، وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے سب کے سب کو بزرگی دی سارے جہانوں پر، فضیلت دی ہے سب جہانوں پر، ساری مخلوق پر ان کو ہم نے نبیوں کو فضیلت دی ہے، اور فضیلت جو ملی ہے تو عقیدہ توحید کی وجہ سے ملی ہے۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور ہدایت کی ہم نے بعضوں کو، من تبعیضیہ ہے، ان کے آباء میں سے، وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور ان کے باپ دادوں میں سے، اور ان کی اولادوں میں سے، آبائہم، بعضوں کے آباء و اجداد، وذریاتہم، اور ان کی اولادیں بعض،
و اخوانہم اور ان کے بھائی بعض۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ کل نہیں مراد ہے کہ کوئی اعتراض کرے کہ من آبائہم تو ابراہیم کا باپ بھی آ گیا کس میں؟ ہدایت میں؟ نہ، بعض کے۔ کس کے بھائی؟ بعض کے۔ وذریاتہم اور بعض کی اولادوں کو، بعض اولادوں کو، ان کی بعض اولادوں کو۔ یہ بھی ضروری نہیں کہ سب کے آبا ہوں، اور اس سے یہ بھی ضروری نہیں کہ سب کے آبا ہوں، بعض کے باپوں کو۔ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اس سے باپ ثابت کرنا کوئی صحیح نہیں ہوگا۔ نہیں سمجھ آیا نہیں؟ کوئی کہے کہ دیکھو جی ان کا ذکر کر کے کہا کہ ان کے آباء و اجداد کو بھی ہم نے کیا دیا ہے؟ ہدایت دی ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام بھی آگے تو ان کا باپ بھی ہو گیا ان کا۔ تو میں نے اس لیے کہہ دیا من آبائہم، ان کے بعض، ان کے آباء و اجداد کو، بعض کے آباء کو، بعض کے جن کے ہیں، اور بعض آباء کو، سب کو نہیں۔ اسی طریقے سے ان کی بعض اولادوں کو۔ ابراہیم علیہ السلام کی اگر ساری اولاد کو تو نہیں ہدایت تھی نا، ایک تو ان میں نکلا ہوا تھا۔ وَإِخْوَانِهِمْ اور ان کے بعض بھائیوں کو، بعض جن کے بھائی ہیں، جن کے نہیں ہیں تو نہیں ہیں، جن کے ہیں۔ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ اور ہم نے ان کو چن لیا۔ وَهَدَيْنَاهُمْ اور سیدھی راستہ بتایا، ہدایت کی ہم نے اِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم۔ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ، یہ ہدایت ہے۔ ذَلِكَ سے ہدیناہم جو ہے نا، اس کے مفہوم کی طرف اشارہ ہے۔ وَہَدَيْنَاهُمْ اور ہم نے ان کی ہدایت کی۔ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ یہ ہدایت، ہدى اللہ اللہ کی ہدایت ہے۔ یادی بِهِ مَن یشاء جس کو چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ چاہتا کس کو ہے؟ من ینیب کو۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ اگر بالفرض محال، بولو اگر، کیسے منع کریں گے؟ اگر بالفرض محال اشرکو وہ شرک کرتے، لحبط عنہم البتہ ضائع ہو جاتے ان سے، ما کانوا یعملون سارے کے اعمال جو وہ کرتے تھے، جن کی پوجا کرتے تھے، وہ اعمال کسی کی پوجا کرنے سے، شرک کرنے سے وہ بھی ضائع ہو جاتے، یعنی وہ بھی کام نہ آتے اور نیکیاں بھی کام ہو۔ لیکن یہ بے فرض محال ہے، انبیاء سے شرک کا ہونا محال ہے۔ میں نے کیا کہا؟ انبیاء سے، جیسے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر بالفرض محال ایسا ہوتا تو یہ ہوتا، لیکن ایسا ہے یہاں بھی۔ ولو اشرکوا اگر بالفرض محال، یہاں تو ان سب نبیوں کا ذکر کیا نا، ایک جگہ پر صرف نبی کو اللہ نے کہا ہے لئن اشرکت لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر تو شرک کرتا بالفرض محال تو تیرے عمل بھی ضائع ہو جاتے۔ مقصد یہ ہے کہ شرک کی نفی کرنا ہے مبالغتاً۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ اگر وہ شرک کرتے نا تو البتہ ضائع ہو جاتے ان کے، مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ یہ لوگ ہیں الذی جن کو دی ہم نے کتاب، ہر ایک کو کتاب دی، یا کسی کو جو کتاب پہلے تھی اس کا تابع بنا دیا، جن کو ہم نے کتاب دی، والحکمہ اور شریعت دی، اور کیا دی بھائی؟ سمجھ دی کتاب کی یا شریعت دی، والنبوت اور نبوت دی ہے، ہم نے ان کو کتاب دی، حکم سمجھ دی، والنبوہ اور نبوت دی۔ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ پس اگر فَإِن يَكْفُرْ بِهَا بِهَا سے مراد ہے بالآیات بالکتاب، اگر کوئی انکار کرے ان باتوں کا جو کتاب میں ہیں، یا جو باتیں پہلے بیان کی ہیں، جو باتیں کہ ہم نے نبیوں کو کتاب دی، حکمت دی نبوت کی، جو اس کو نہ مانے، جو اس کو نہ مانے، ان آیات کو نہ مانے، ہؤلاء یہ ہؤلاء فَإِن يَكْفُرْ بِهَا اگر ان آیات کا انکار کریں، ہؤلاء یعنی کون بھائی؟ مشرکین مکہ، فقد وکلنا بہا قوماً تو ہم نے وکلنا بہا ان باتوں کے لیے مقرر کیا ہے قوماً ایک ایسی قوم کو، لیسوا بہا بکافرین جو ان کا انکار نہیں کریں گے۔ اگر یہ ان باتوں کو نہیں مانتے، کون ہوئے؟ ہؤلاء سے مراد مشرکین مکہ، اگر انہوں نے نہیں مانا
ہم نے ماننے کے لیے قوم کو مقرر کیا ہے جو ان کا انکار نہیں کرتے، اور وہی ماننے والے کون ہیں؟ اولئک الذین ھدی اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے ہدایت دے دی۔ اب اولئک کا یہ مشارن رہی پہلے انبیاء ہے، پہلے کیا ہیں بھائی؟ لیکن اس سے پہلے دیکھیں وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، ہم نے مقرر کیا ہے اس پر ایک قوم کو، قوم سے مراد صحابہ کرام ہے، قوم سے مراد کیا ہے بھائی؟ صحابہ کرام ہیں، اور ہم نے مقرر کیا ہمیشہ۔ علامہ روح المعانی نے لکھا ہے بل مستمرون علی الایمان بہا، انہوں نے کبھی اس کا انکار نہیں کیا، وہ اس پر کیا ہے؟ دائم ہیں۔ یہ صحابہ کی صفات ہیں۔ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، اور اسی طرح لکھا وَقِيلَ هِيَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم مطلقاً، ابن عباس اور مجاہد کہتے ہیں ہم الانصار وآل المدینہ، اس سے مراد انصار اہل مدینہ ہیں، جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ وَكَّلْنَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، کیوں اوپر کہا اگر مکہ والوں نے نہیں مانا تو ہم نے ایک قوم مقرر کیا جو اس کا کفر نہیں کریں گے، مراد اصحاب مدینہ یعنی انصار ہیں۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد مطلقاً صحابہ ہیں، مطلقاً کیا ہیں بھائی؟ صحابہ ہیں۔ اس لیے پتہ چلا کہ صحابہ دین پر قائم رہے۔ اولئک الذین، اولئک کا مشار علیہ جو ہے پہلے انبیاء ہیں، یہ وہ لوگ ہیں الذین ھدی اللہ، جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے۔ ہدا کے بعد ہم، اولئک الذین ھداھم اللہ، ہداھم یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی۔ فبہداہ مقتدی، سو تو بھی چل ان کے طریقہ پر، فبہداہم پس ان کے طریقہ پر اقتدے تو چل۔ اب یہاں پر یہ کہا ہے کہ ان نبیوں کے طریقے پر چل۔ ان نبیوں کا طریقہ کیا تھا؟ طریقے سے مراد ایمان باللہ، توحید، اصول دین۔ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي، ان کے طریقے کو اپنا یعنی ان کے اصولوں پر چل۔ کیوں؟ اگر یہ مراد نہ لیں تو بہت ساری شرائع جو ہیں ان کے اندر تو اختلاف رہا ہے نا، شریعتوں کا اختلاف رہا ہے، اصول کا اختلاف ہو تو اللہ جو اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں کہ ان کے طریقوں کو اپنا فی اصول الدین، جو کون سے ہیں بھائی؟ اصولی مسائل ہے، یعنی ایمانیات ہیں، عقائد ہیں، وہ سب کے ایک ہیں، وہ سب کے ایک ہیں۔ رہا اختلاف شریعت، اس کے بارے میں نہیں کہا ہے کہ ان کی اقتداء کر، کہ کوئی اس سے استدلال لے لے کہ جو دین عیسوی میں شریعت تھی اسی پر چلے، اللہ خود نبی کو جو حکم دے رہا ہے، تو اس لیے معنی کیا کریں گے؟ اصول مراد ہیں۔ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، قل کہہ دے میرے نبی لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ، میں نہیں مانگتا تم سے اس واعظ کرنے پر، اس دین کے پہنچانے پر کوئی مزدوری۔ اِنْ هُوَ إِلَّا ذِکْرًا، نہیں ہے یہ قرآن، نہیں ہے یہ قرآن مگر ایک نصیحت ہے، لیکن جہان والوں کے لیے۔ اب سب کے لیے یہ نصیحت ہے، اب اس سے جو نصیحت کرتا ہوں نا تو اس پر میں تم سے کوئی مزدوری، تو یہ تمہارے لیے بھی نصیحت ہے، ہمارے لیے بھی ہے، اب اس کو مانو، اب اپنی ضد کو اور شریعت کو چھوڑو اور اس پر ایمان لے آؤ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر، میں کہ سپارہ موقع ایسی بھرنا موقع۔ چل 5 منٹ سنگی تنگا سیدھیاں کر کے بنا